السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیکم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 41 سے لے کر 45 ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا السماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ سامعین کرام، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا نوح علیہ السلام کشتی بنائیں اور جو آپ کے ماننے والے اس میں سوار ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، اور وہ ان کو لیے چلتی تھی لہروں میں، کل جبال، پہاڑوں کی طرح، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ ہو گیا تھا ایک کنارے میں، یعنی وہ سوار نہیں ہوا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو بھی سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کا ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ نہ ہوں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، استغفر اللہ۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچ نہیں سکے گا، الا من رحمہ، مگر جس پر اللہ رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج، اور ان کے درمیان ایک لہر آئی، فکان من المغرقین، اور وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا اللہ نے اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، سبحان اللہ۔ ویا السماء اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا، بارش برسانا، پانی برسانا روک لے۔ وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا۔ وقضی الامر، اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ ونادى نوح ربہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ بیٹا میرے گھر والوں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ 5 آیات میں نے ترجمے کے سامنے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو آپ ان کو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اور آپ کے لیے خوشخبری کی ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی مہربانی سے میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ بنا رہا ہوں، تو اس ادارے کے لیے مجھے تقریباً 10 ایکڑ جگہ چاہیے۔ پوری دنیا سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے اور یورپ سے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے
کہ میں ایک بہت بڑا ادارہ بنا رہا ہوں اسلام آباد میں، جس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین تعمیر کر رہا ہوں۔ تو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو بھی اس ادارے کے لیے 5 مرلے 10 مرلے 1 ایکڑ جتنی بھی کوئی جگہ لے کر اس ادارے کو دینا چاہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے۔ انشاءاللہ یہ میں ایک ایسا ادارہ بنانے جا رہا ہوں کہ جس میں بچوں کی سکول کی تعلیم اور دینی تعلیم اکٹھی ہوگی۔ بچوں کو ساتھ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا، حفظ کرایا جائے گا، ناظرہ کرایا جائے گا، اور بچوں کو نماز اور عبادت کے طریقے نماز جنازہ سکھایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو ان کے سینوں میں قرآن بھی ترجمے کے ساتھ محفوظ ہو، اور پھر یہ اپنے والدین کا احترام کریں۔ جب ایک عہدے پر پہنچ کر جب والدین بڑھاپے میں ایک قسم کا معذور ہو جاتے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے، اس وقت یہ ان کو اپنی پلکوں پر بٹھائیں اور یہ کہیں کہ میرے ابو جان، آپ نے ہمیں پڑھایا، جو ہم کما رہے ہیں یہ آپ کی ہی کمائی ہے۔ اپنے والدین کو عزت دیں، اور پھر جن اساتذہ کرام نے محنت سے پڑھایا ان کا بھی ادب کریں۔ اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے کہ آپ کے بچے، ہمارے بچے، قوم کے بچے، پاکستان کے ہمارے بیٹے بیٹیاں، ان کو اللہ کے دین سے محبت ہو جائے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، قرآن سے محبت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ان کو اتنی عقیدت ہو کہ یہ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں قرآن پر چلنے والے نظام کو پسند کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ امن اور سلامتی والا بن جائے گا، اور اسی طرح ہمارے جو تربیت یافتہ ہمارے جو شاگرد ہوں گے ان کو ملک پاکستان سے محبت ہو۔ اگر ہم بچپن سے ان کو سکول کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر لیا گیا ہے، ہم اس میں نفاذ قرآن اور حدیث کا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دل میں ملک کے ساتھ محبت ہو، وہ ملک کے وفادار ہوں، چاہے وہ فوج میں جائیں، پولیس میں جائیں، یا تعلیمی اداروں میں پڑھائیں، یا اپنا کاروبار کیوں نہ کریں، ان کی اللہ کے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہو یہ کام کرنے میں۔ اور اس کے ساتھ میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں، امت کو لے کر، ساری امت کو جمع کر کے ہم نے چلنا ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ہم امت بنیں گے، ہماری طاقت ہوگی، گروہوں فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ہماری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، ہم مضبوط نہیں رہیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ ساری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لواء اور جھنڈا ہے، جس میں ہمارے لیے دین اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے آپ میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ ہمارے گھروں میں ہر بچہ جو ہے وہ نمازی ہوگا، توحید پر یعنی کاربند ہوگا، اور سارے ملک کے سارے ہمارے بچے وہ شرک اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے نمایاں کردار ادا کریں گے۔ تو آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، اس میں میرا جو ہے موبائل نمبر ہے، یہ واٹس اپ نمبر ہے، واٹس اپ میں آپ میسج کریں اور میرے ساتھ بات کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔